بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع مالک بن دینار اور چور۔ ایک چور ایک داد مالک بن دینار کے گھر کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہونے چور کو یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ چوری کے قابل کوئی چیز نہیں۔ مالک نماز میں مصروف تھا۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس نے جلدی سے نماز ختم کی اور چور کا سامنا کرنے کے لیے مڑ گیا۔ مالک نے کسی صدمے یا خوف کی علامت ظاہر کیے بغیر اطمینان سے سلام پیش کیا اور کہا، میرے بھائی، اللہ آپ کو معاف کرے۔ آپ میرے گھر داخل ہوئے اور آپ کو لینے کے لیے کچھ نہیں ملا، پھر بھی میں نہیں چاہتا کہ آپ کچھ فائدہ اٹھائے بغیر چلے جائیں۔ وہ دوسرے کمرے میں گیا اور پانی سے بھرا جگ لے کر واپس آئے۔ اس نے چور کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم میرے گھر سے اس سے بڑا خزانہ لے کر نکلو گے جس کی تم نے ابتدا میں تلاش کی تھی۔ مالک کے آداب اور الفاظ سے عاجز ہو کر چور نے کہا، ہاں، یہ واقعی ایک بڑی پیشکش ہے۔ وضو کرنے اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد چور نے کہا، اے مالک، اگر میں تھوڑی دیر اور ٹھہروں تو کیا آپ کو اعتراض تو نہیں؟ کیونکہ میں مزید 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ مالک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اب تم پر جتنی نماز کا حکم دے اس کے لیے ٹھہرو۔ چور نے پوری رات مالک کے گھر گزاری۔ وہ صبح تک نماز پڑھتا رہا۔ پھر مالک نے کہا کہ اب یہ کام چھوڑو اور نیک ہو جاؤ، لیکن چور نے جانے کی بجائے کہا کہ اگر میں آج یہاں تمہارے ساتھ رہوں تو کیا تمہیں کوئی اعتراض ہوگا؟ کیونکہ میں نے روزے کی نیت کی ہے۔ جب تک تم چاہو ٹھہرو، مالک نے کہا۔ چور نے ہر رات کے آخری اوقات میں نماز پڑھی اور دن کو روزہ رکھا۔ آخر کار جب اس نے جانے کا فیصلہ کیا تو چور نے کہا، اے مالک، میں نے اپنے گناہوں اور اپنے سابقہ طرز زندگی کے لیے توبہ کرنے کا پختہ عزم کر لیا ہے۔ مالک نے کہا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس شخص نے اپنے طریقے درست کیے اور نیکی اور اللہ کی اطاعت کی زندگی گزارنے لگا۔ بعد میں وہ ایک اور چور سے ملا۔ اس سے پوچھا، کیا تمہیں اپنا خزانہ ابھی تک ملا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرے بھائی، میں نے جو پایا وہ مالک بن دینار ہے۔ میں اس کے گھر چوری کرنے گیا تھا، لیکن اس نے میرا دل چرا لیا۔ میں نے اللہ سے توبہ کی ہے اور میں اس کے دروازے پر ہی رہوں گا یہاں تک کہ میں وہ حاصل کر لوں جو اس کے فرما بردار محبت کرنے والے بندوں نے حاصل کیا۔ اس واقعے سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے ہمیں ہدایت عطا فرما دیں گے، چاہے ہم کیسی بھی حالت میں ہوں۔ اور دوسرا، اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنا وقت گزارنا کتنا بہتر ہے۔ مشہور محاورہ ہے، عقم تاثیر صحبت کا اثر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق